الحمدللہ الذی جعل القرآن شفاء ورحمہ والصلاة والسلام علی النبی الخاتم الذی نور القلوب بالعلم والمعرفہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے قرآن کو شفاء اور رحمت بنایا ہے، اور صلاۃ والسلام اس نبی پر جو خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے لوگوں کے قلوب کو علم اور معرفت سے منور کیا ہے۔ جہاں تک جو ہے وہ سیگمنٹ کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات قرآنی کے فوائد کے حوالے سے ہی ہم نے سیگمنٹ شروع کیا، اور آج اس کا الحمدللہ تیسرا پروگرام ہے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ الہامی اور القائی سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈالا، اور اس حوالے سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین ریویوز ہیں اور لوگ پسند کر رہے ہیں، اس لیے کہ صورتوں کے فوائد پر تو بات ہو چکی تھی، لیکن الگ الگ آیات کے اوپر جو گفتگو جو ہے یہ گویا کہ باقی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی جو ہے قلب پر ظاہر فرمایا کہ بھی اس پر گفتگو ہو۔ چنانچہ آج تیسرے پروگرام میں ہم جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور دے تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، اور عجیب و غریب اس کے فوائد و فضائل ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا کر لیا کرے تو انشاءاللہ حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوگا، کیسے بھی احوال پیدا ہوں، لیکن ایمان ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا ہے، کوئی شخص ہے یا اولاد میں کوئی ایسا ہے جو آج کی جو ماحول کی وجہ سے نظریاتی تشدد کا شکار ہو گیا ہے، اس کے لیے کمال کی تاثیر ہے کہ یہی آیت جو ہے وہ 11 مرتبہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس مطلوبہ شخص کو کھلایا جائے، اور یہ پابندی کے ساتھ 41 دن تک یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ میٹھی چیز ہو تو بہت اچھا ہے، اگر میٹھا نہیں کھاتا تو پانی پہ دم کر سکتے ہیں، تو کسی بھی چیز پہ دم کر کے کھلائیں۔ اگر وہ شخص دور ہے تو پانی پہ دم کر کے پانی کو پھولوں کے پودوں پہ چھڑک دیں، اور تصور یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر اس کے قلب پہ ڈال رہا ہے، اور گمراہی اس سے رفع ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے۔ تو یہ پابندی سے 41 دن کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی گمراہ کن نظریات ہوں گے یا خیالات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیں گے۔ یہ اس کے ذریعے تاثیر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت آل عمران کی یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کہہ دے اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہے، تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کی عدالت میں پیشی ہے، یا کوئی انٹرویو ہے، یا کسی پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہے، اس میں عزت اور عافیت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو 2 رکعت نماز یہاں گھر میں پڑھنے کے بعد اس آیت کو جو ہے 7 مرتبہ تلاوت کر کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ پھیر لے، اور سارے راستے یا ناصر پڑھتا ہوا جائے، انشاءاللہ بھرپور کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک نفع۔ دوسرا نفع یہ کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا، دکان مندی ہے، گاہک نہیں آتے، تو یہی آیت 41 مرتبہ دم کر کے پانی پہ اس پانی کو لے جائے، اور دکان کے جو ہے کونوں میں 3 چھینٹے مارے، اور سامان دکان جو ہے سامان تجارت کے اوپر چھڑک دے۔ 21 دن پابندی سے کرے، انشاءاللہ کمال کا نفع ہوگا، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ گاہک بھیجیں گے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کی جاب چھوٹ رہی ہے، یا یہ کہ کوئی عہدہ ہے، اس عہدے سے معزولی کا خطرہ ہے، یا کوئی کسی فنکشن میں کسی جگہ جانے میں بے عزت و ذلت کا اندیشہ ہے،
تو اسی آیت کو کہ وہ 41 مرتبہ گھر میں پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، اور اگر زبانی یاد ہے تو راستے میں چلتا ہوا اس کو پڑھتا ہوا جائے، اور اگر یاد نہیں تو یا معزو کا ورد رکھے، یا معزو اللہ عزت دینے والا، تو یا معزو کا ورد رکھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس محفل و مجلس میں اس کو بھرپور کامیابی ہوگی اور عزت و رافعت ملے گی، سبحان اللہ، اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسری آیت ہے یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب دے مجھے اپنی طرف سے اولاد ستھری، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ یہ دعا اس کو اولاد کے حوالے سے کمال تاثیر حاصل ہے۔ اگر کہیں اولاد نہیں ہے، میاں بیوی پریشان ہے، میڈیکلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، طبی طور پر سب صحیح ہے، لیکن اولاد کی رحمت سے محروم ہے، تو اسی آیت کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کرنا ہے، اور میاں بیوی دونوں نے آدھا آدھا پانی پینا ہے۔ ایک گلاس دم کر لیا، آدھا آدھا پانی پی لیا، تو یہ 90 دن پابندی سے کرنا ہے۔ بیوی بھی دم کر سکتی ہے، چاہے شوہر دم کر کے رکھ دے، یا عشاء کے بعد دم کر لیں تو رات سونے سے پہلے آدھا آدھا پانی پی لیں، تو یہ ترتیب 90 دن رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت مل جائے گی۔ سبحان۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہی آیت نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے 7 مرتبہ جب میاں بیوی وہ تلاوت کر کے پھر سلام پھیریں، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ کی رحمت سے اولاد ملتی ہے۔ تو جو بھی طبی مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، وہ رفع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی آیت ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ترجمہ، کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی کے ساتھ اور جبراً، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت اس کے اندر زبردست تاثیر ہے ان بچوں کے لیے جو بچے بڑے ضدی ہیں، شرارتی ہیں، غصے والے ہیں۔ اس کے لیے ماں باپ میں سے کوئی بھی اس بچے کے پیشانی کے بال ہاتھ میں لے کے 7 مرتبہ اس آیت کو تلاوت کرے، 7 مرتبہ تلاوت کر کے اس کے چہرے پہ پھونک دے، جب بھی موقع ملے صبح دوپہر شام میں یہ کرتا رہے، کسی بھی قسم کا ضدی شرارتی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک فرما بردار ہو جائے گا۔ کمال کی تاثیر ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو ہے وہ آپ کے پاس جانور ہے، سواری، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس قسم کے جانور، ظاہر ہے کہ یہ سرکشیاں کرتے ہیں سم ٹائم، تو اس صورت میں اسی آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے کانوں میں پھونک دے، چو 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 چو، بس انشاءاللہ بالکل تابع دار ہو جائے گا، اور وہ شوخی جو کرتا ہے، اچھلتا کودتا، وہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے کا عجیب فائدہ ہے کہ عام طور پر ہم جب قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، اس وقت بڑی ضرورت پیش آتی ہے، گائے کو رام کرنا ہے، بیل کو رام کرنا ہے، کیا کریں، اور آپ کو پتہ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں کہ جناب لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ مار دھاڑ کرتے ہیں۔ یہی آیت پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے کان میں پھونک دیں، اگر اس کے قریب کان کے قریب کھڑے ہو کے اگر تلاوت کرے دھیمی آواز سے، اس کے کان میں آواز جاری ہے، 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کی جو پروسیس کرتے ہیں، رسا ڈالنا، ڈنگا ڈالنا، گرانا، یہ شروع کر دے، بڑی آسانی سے جانور گر جائے گا۔ وہ جو سرکشی کرتا ہے، دلتی مار دی، ٹانگ مار دی، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ کمال تاثیر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھو کہ بہت سے ایسے لوگ ایسے دکھاتے ہیں کہ چپکے سے کان میں اس کو کچھ کرتے ہیں، جانور آرام سے لیٹ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ اصل میں اس آیت کے کمالات ہیں۔ اچھا، کیونکہ اس آیت کا مضمون بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ کیسا شاندار ہے کہ ہر چیز خوشی سے ہو یا زبردستی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ، تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا نفس جو ہے اگر کسی کو بہت پریشان کرتا ہے، گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، یا انسان کی سرکشی یا نماز روزے سے انسان بیزار دور ہوتا ہے، تو یہی آیت 3 مرتبہ تلاوت کر کے پانی بھی دم کرے، اور پانی دم کر کے پی لے، اپنے پر پھونک لے، 11 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اس کا جو نفس ہے اس سرکشی سے باز آ جائے گا اور نیک اور تابعدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ان آیات کے فوائد ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب حضرت۔ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، میں نے ٹی وی پہ تو میں نے دیکھ لیے 2 پروگرام، یہ آج تیسرا پروگرام ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ یہ آپ کو کہیں کتابوں میں لکھی بھی نہیں ملتی بالکل کہ آپ پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور سیکھ لیں. صحیح بالکل. تو ہم نے ساری عمر پاکستان میں بھی دیکھ لیا, یہاں بھی دیکھ لیا, کہیں کچھ ایسی باتیں ہوئی نہیں جو ہم کشکول معرفت میں آپ کر لیتے ہیں. الحمدللہ. تو آیت نمبر 8 سورہ آل عمران کی, یہ تو اس کا بڑا کمال ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے اور قبر کے عذاب سے بچائے. یہی باتیں ہیں نا, اور دوزخ کی آگ سے بچائے. تو اس کا حل تو یہاں نکل آئے گا اس 8ویں آیت میں آل عمران کی. اور پھر یہ کہ گمراہی سے واپسی کی بات ہے اس میں, تو ہم تو سبھی گمراہ ہیں. صحیح بات. تو ہمارے لیے تو یہ بڑی زبردست بات ہو گئی. پھر آیت نمبر 26 جس میں کہ عزت و عافیت کی بات ہے. کس کو عزت نہیں چاہیے؟ ہر آدمی عزت کا متلاشی ہے. تو عزت و عافیت ہے اس میں. اور پھر کاروبار کی مندی کی بات ہو یہاں کہ کاروبار اگر مندہ ہو آپ کا, اس کو چلانا ہو, لوگ شکایت کرتے ہیں آپ سے کہ ہم نے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے گاہک ہی نہیں آتا, یا دوسری سامنے والیاں دکان پہ تو گاہک جا رہا ہے, ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا. تو یہ مسئلہ یہاں پہ حل ہو جائے گا. آیت نمبر 38 جو ہے جس میں کہ جاب ایشوز لوگوں کے, وہ تو ہیں نا, جابس ملتی بھی نہیں, اور جاب مل جائے تو پھر وہ باس سے جھگڑا چلتا رہتا ہے. کتنی خواتین کے یہاں فون آتے ہیں جو یہی کہتے ہیں, اور کراچی سے بھی چند لوگوں کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو فون کرتے ہیں کہ جی وہ باس سے نہیں بنتی, باس بڑا خطرناک اور خراب ہے اور تنگ کرتا ہے. تو ان کے لیے یہ آیت ہے. پھر آیت نمبر 83 جس میں کیا انسان اور کیا جانور سبھی کو رائے راست پہ لے آئے. ٹھیک ہے نا, ضدی بچے بھی اور جانور بھی. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے پاس اگر اونٹ گھوڑا گدھا کچھ بھی ہے تو اس کو راستے پہ لانے کے لیے اس کا ورد کریں. اور پھر اگر جیسے آپ نے فرما دیا کہ اگر ذبح کرنے والی بات ہو تو اس میں بھی آسانی ہے. اور آخر میں آپ نے ایک بات کہی, نفس کا کنٹرول اس آیت کے ذریعے. تو یہ مطلب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو ہمارے لیے روزمرہ کے استعمال میں آ سکتی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں پروگرام کے شروع میں کہ روزمرہ کے مسائل کا حل. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں روزمرہ کے مسائل کا حل ہے, اور اتنے آسان اور سادہ طریقے سے ہے کہ اللہ کی پناہ. بہت خوب حضرت, میں کیا تعریف کروں. ہمارے ہزاروں لاکھوں دیکھنے والے جو ہیں وہ یہی بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو ان باتوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ نے آ کے یہاں بتا دیا اور بس ہو گیا. اس کے لیے ریسرچ ہے آپ کی, تعلیم ہے آپ کی, علم ہے آپ کا, وہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت سب سے بڑی. بہت خوب, بہت شکریہ حضرت. کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پہ. پہلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. مفتی صاحب اللہ آپ کو صحت اور عافیت لمبی زندگی دے. مفتی صاحب دعا کریں کہ دشمن زیر ہو جائے. بہت بے رحم اور ظالم دشمن ہے, بہت پریشان کرنا چاہتے ہیں. دشمنوں سے بچنے کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دے. اور خواب بتا سکتی ہوں؟ خواب کا پروگرام تو اگلا ہے, اگلا پروگرام ہے جی, اس میں بتائیے گا. جی جی اوکے, شکریہ. بہت شکریہ. اللہ جی ماشاء اللہ. آپ پوچھیں کہ دشمنوں کے حوالے سے جو ہے دشمن جو زیر ہو جائیں, دشمن دفع دور ہو جائیں, تو آج ہی میں نے جو آیت بتائی ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 83 افغیر دین اللہ والی, یہ اس آیت میں دشمنوں کو زیر کرنے اور دفع دور کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے. یہی آیت آپ نے روزانہ جو ہے 101 دفعہ پڑھنی ہے. 101 دفعہ پڑھیں. اولا کی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کر لیں, اور جو دشمن ان کا نام لے کے اللہ کے دربار میں شکایت کر دیں کہ اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دے, اگر ان کی قسم ہدایت نہیں ہے تو میں تیرے سپرد ان کو کرتی ہوں, آپ ان دشمنوں سے خود نمٹ لیں. کمال کی تاثیر ہے. اللہ یا تو ان کو تابعدار کر دیں گے اور ان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گی, ورنہ ان کو ایسے رسوا کریں گے کہ یہ اپنی دشمنی سے باز آ جائیں گے. بہت زبردست اس کی تاثیر. 71 ڈیز آپ نے پابندی سے عمل کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سر. کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. جی السلام علیکم. السلام. جی میں شناز بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے, حاصل ہمیشہ سے.
حضرت جی میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے سورہ آل عمران کی آیت 1 اور 2 جو آپ نے بتایا تھا 13 دفعہ وہ شروع کر دیے. اگر یہ ظہر میں پڑھوں یا کوئی اور نماز کے بعد اور تو دعا کر دیجیے، توجہ کر دیجیے. اور میری ایک دوست ہے، وہ مجھ سے بہت دنوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت نشہ کرتا ہے، اور اگر وہ کسی گوری لڑکی کے ساتھ اس نے فرینڈ شپ کر دی ہے تو وہ بہت پریشان ہے. تو کوئی اس کو چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کی بات. اللہ حکم. ماشاء اللہ شہناز جو ہے ہیوسٹن سے کال کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو آپ نے ماشاء اللہ سورۃ آل عمران کی 1 اور 2 تو وہ جس کے اندر اسم اعظم ہے 313 دفعہ شروع کر دیا. میں بالکل توجہ کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسم اعظم کے انوارہ سے مالا مال فرمائے. اور باقی جو ابھی خاتون کا آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، تو آج ہی میں نے آیت بتائی ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ والی آیت. یہ کمال کی اس کے اندر تاثیر ہے. وہ بچہ جو ہے الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑ گیا، ادھر ادھر جو ہے ناجائز تعلقات لگانے لگا ہے. تو اگر تو وہاں پہ جو ہے اسلامی کے لیے شادی کہیں کرنا ممکن ہو تو میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دینی چاہیے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہدایت یہ ہے کہ جہاں لڑکا لڑکی کا آپس میں ایسا کوئی ناجائز تعلق قائم ہو جائے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ ناجائز تعلق جائز میں بدل جائے. کیونکہ فرمایا کہ اگر تم نہیں کرو گے اور ان کو آپس میں بریک کرنے کی کوشش کرو گے تو فساد عریض، بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. تو وہ ہوتا ہے، شادیاں اور جگہ ہو بھی جاتی ہیں لیکن آپس کا ریلیشن ان کا اس ماضی کی وجہ سے قائم رہتا ہے، اور پھر دیانتی اور خیانتیں ہوتی ہیں، بے وفائیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں دنیا دیکھیں. تو اس لیے نبی کی ہدایت بھی ہے کہ شادی کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بیریئر ہے، کفر اسلام کا معاملہ ہے، شادی کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے فریق کو اسلام کی دعوت دی جائے کہ تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. اگر کوئی گورا گوری کے چکر میں پڑ گیا تو اس کو مسلمان کیا جائے تو بہت اچھا ہے، مسلمان ہو جائے، اب اس کی شادی کر دی جائے. تو پہلے تو یہ کریں. لیکن اگر جو ہے ایسی صورتحال ممکن نہیں ہے، مطلب لڑکی ہے، لڑکی گوری ہے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں، لیکن گوری جو عیسائی ہے یا یہودی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے اگر کوئی ہے تو اور اس لڑکے کا دل لگا ہوا ہے تو اس کو دعوت اسلام دے. اگر مسلمان ہو جائے دی بیسٹ، لڑکا پیچھے ہٹنا چاہے ہٹ جائے، لیکن پھر بھی اسے دل دیا ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے اور یہاں کے ماحول کے حساب سے جو وہ فساد میں مبتلا ہے، تو پھر یہ اہل کتاب سے اسلام نے اجازت دی ہے شادی کرنے کی، تو اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اس کے شب و روز حلال ہو جائیں، طیب ہو جائیں، اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس لڑکی کو اللہ توفیق دے اور یہ بھی دعوت اسلام کا کام کرتا رہے، اس کو مسلمان کر لے. تو اس انداز سے اس مسئلے کو حل کریں. باقی یہ کہ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہٹے تو میں نے عمل آج بتا دیا ہے کہ آج کی جو 83 آج جو آل عمران کی، یہ 41 دفعہ پڑھ کے اس بچے کو کھانے پینے پہ دم کر کے کھلائیں پلائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کے دل کو وہاں سے ہٹا دے، کسی اور جگہ کسی مومن مسلمان عورت سے شادی کے لیے تیار ہو جائے. اس طرح دعا کریں، 90 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. السلام علیکم حضرت جی. السلام. فرمائیے. ہم انڈیا سے محمد جمشید عالم منیری آپ کے مرید آپ کے غلام بات کر رہے ہیں. حضرت جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بے انتہا قبول فرمائے. حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے. حضرت جی پچھلے پروگرام میں آپ نے جو ایک اسم بتایا تھا حضرت جی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آپ بتائے تھے کہ اسم اعظم بھی ہے اور یہ مطلب بیماری سے بھی، لا علاج بیماری کو بھی دور کرتا ہے. تو حضرت جی میرے لیفٹ آنکھوں میں جو بینائی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں حضرت جی؟ اور پڑھ سکتے تو آپ کو اجازت چاہیے حضرت جی، اور اس کا طریقہ بتا دیں حضرت جی، اور آپ خاص دعا بھی کر دیں حضرت جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جمشید منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت و سلامتی سے مالا مال فرمائے. اور باقی یہ کہ آپ نے جو ہے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا، گزشتہ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، اس کے اندر اسم اعظم ہے. اب کون سا وہ اسم اعظم ہے یہ اللہ و رسول عالم، لیکن اس پورے کی آپ تلاوت کرتے رہیں تو بزرگان دین اور مشائخ سلسلہ نے لکھا ہے اسم اعظم کی تاثیر و طاقت آپ کو نصیب ہو جائے گی. اور اس کے لیے میں نے بتایا کہ بیماریوں کے لیے تو باقی آپ آنکھ کی بیماری کا مسئلہ ہے تو یہ آپ اسم اعظم 41 مرتبہ پڑھیں، 41 ٹائم پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو وہ آنکھوں میں ڈالنے کی کوئی بھی دوا جو آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی ڈراپ ہے یا عرق گلاب کے اوپر دم کر لیں، اس عرق گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھوئیں
یہ روزانہ دم کرنا آپ نے اس کے اوپر، اور روزانہ اپنی آنکھوں کو دھونا ہے۔ اگر یہ اویلیبل نہیں تو پانی جو ہے ٹھنڈے پانی پہ دم کر کے وہ دم کر کے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں۔ 21 دن پابندی سے آپ کریں۔ پہلے دن آپ نوٹ کر لیں کہ بینائی کی کیفیت کیا ہے، پھر آخر دن نوٹ کریں کہ 21 دن کے بعد کیا فرق پڑا ہے، تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس میں جو اسم اعظم ہے اس اسم اعظم کی برکت سے میری جو بینائی جو درست فرما دے، اور جو بھی مرض ہے جو تکلیف ہے رفع فرما دے۔ یہ دعا کریں، انشاءاللہ بہت ہی مجرب ہے، نفع ہوگا۔ بہت سیف صدیق کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سیریس قسم کا جادو ہو گیا تھا، کسی نے جادو کیا لیکن یہ بچ گئے ہیں، زندگی ان کی بحال ہے۔ تو یہی سوال میرے پاس آیا، اتنا ہی، تو ان کو کیا جواب دیں؟ اللہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے جادو جو ہوا اس کو کوئی اثر ہو گیا ہے، لہذا بیماری کی کیفیات مرض وغیرہ جو اس کا ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ سورہ قریش، اور روزانہ سورہ قریش ہے 11 مرتبہ پڑھیں، صبح شام 2 ٹائم، فجر کے بعد اور مغرب عشاء کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے اپنے پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور یہ 41 دن پابندی سے کر لیں، تو جو بھی آپ کا جو ہے جادو کی وجہ سے جو آپ کی طبیعت پہ ایک اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور شفا ہوگی۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ جی کسی کی نظر بھی لگے اپنے اوپر نا، تو اس کے لیے ہم کیسے پروٹیکشن؟ ٹھیک، اچھا حضرت، وہ صبا ڈھاکہ سے پوچھ رہی ہیں کہ دل کی بیماری اور دل کے اٹیک سے بچنے کی دعا۔ اچھا، ہاں، دل کی بیماری اٹیک سے بچنے کے لیے سورۃ الم نشرح، سورۃ الم نشرح روزانہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، 41 ٹائم پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پیں اور اپنے بدن پہ پھونک لیا کریں، 90 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے دل کے اٹیک سے حفاظت ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ بیٹی کے رشتہ ہے لیکن بات اٹکی ہوئی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے، کچھ ایسا بتائیں کہ معاملہ حل ہو جائے۔ بیٹی کا رشتہ جو اب اٹکا ہوا ہے، بات آگے نہیں بڑھ رہی، تو سورۃ فرقان آیت نمبر 74 یہ آیت جو آپ نے یہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رشتہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت حضرت، ایک سوال اور ہے، لوڈڈ سوال۔ دوست کے ساتھ قرض اور انویسٹمنٹ کے لیے رقم دی جا رہی ہے، کچھ بتائیں کہ دی ہوئی رقم ہر حالت میں پوری واپس مل جائے۔ ہاں، اس کے لیے نوٹ کر لیں، آج ہی میں نے آیت بتائی ہے سورۃ جو ہے آل عمران کی، قل اللہم مالک ملک تو ملک والی، یہ آیت جو ہے غالباً 38 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت آپ نے روزانہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی 41 دفعہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور جس دن آپ مال حوالے کر رہے ہوں 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، نماز حاجت پڑھ کے اسی آیت کو آپ نے جب وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو اللہ سے دعا کر کے جو ہے وہ آپ نے حوالے کر دینا ہے، پیسہ یا جو بھی جس سے بھی ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہے، یہ جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ عزت بھی دے گی اور انشاءاللہ آپ کو دولت بھی دے گی۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ سلمہ خان نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ان کا گھر ہو گیا ہے، اور انہوں نے سپر چیٹ کے اوپر 1000 بھیجے ہیں آپ کی مٹھائی کے لیے، اور یہ کہیں پیسے نہیں جانے چاہیے، صرف آپ کی مٹھائی آنی چاہیے۔ یہ لکھا کہاں سے بھیجے؟ یہ سلمہ خان ہیں، پاکستان، انڈیا سے۔ انڈیا کے، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا۔ آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں دیکھنے والی، انہوں نے پوچھا ہے کہ نیت، وہ جو آپ کو نظر جو لگ جاتی ہے، تو وہ نظر سے بچنے کی بھی ترکیب بتا دیں۔ بہت اچھا، ماشاء سب سے سلمان خان آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو ماشاء اپنا گھر ہو گیا انڈیا میں، اور آپ نے 1000 انڈین روپے میری مٹھائی کے لیے بھیجا ہے، بہت میں دل سے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ظاہری بات میں خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا بھی شاندار عزت و عافیت والا گھر دے، اور آخرت میں بھی شاندار عزت و عافیت والا جنت میں گھر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ نظر سے بچنے کا طریقہ، ایک تو نظر لگ گئی، اس سے اب نظر دور کیسے کریں؟ ایک ہے نظر لگے ہی نہ، 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو نظر اگر لگ گئی ہے اس کے لیے سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں یہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پلائیں، 3 دن دم کر لیں، انشاءاللہ وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ چاہتے ہیں نظر لگے ہی نہ، اس کا بہترین طریقہ وہ دعا نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔
یہ جو دعا کمال کی چیز ہے، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ سب سے اچھا آسان طریقہ یہ، آپ بن ٹھن کے تیار ہو کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑی ہو جاتی ہیں، تو آپ آئینے کی پہلے دعا پڑھیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جیسے تو نے میرا جو وہ ظاہر خوبصورت بنایا ایسے میرا باطن بھی خوبصورت کر دے۔ یہ دعا کر لی، اس کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ اللہم حذب حرہا و بردہا و واسبہ، 3 دفعہ پڑھ کے وہ سامنے سراپا جو نظر اس پہ بھی پھونکا، اپنے آپ بھی پھونکا، اور اگر بچے ہیں ان بچوں کے سب بچوں کے اوپر پھونک دیں۔ کمال کی چیز ہے، کسی بھی قسم کا نظرو ہوگا اس کی نظر نہیں لگے، کیونکہ بعض لوگ نظرو ہوتے ہیں ان کی نظر خام خواہ لگتی ہے، وہ اگر کچھ کہیں ایون ہے وہ ماشاءاللہ بھی بول دے تب بھی لگ جاتی ہے، ان کی خون کے اندر چیز شامل ہوتی ہے، تبھی حدیث میں یہ نظر بد کی بڑی وہ سنگینی بتلائی گئی کہ بہت خطرناک، یہ جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں نا ہڈیاں تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے نظر، یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں اس کا اہتمام کریں سب لوگ، بڑے چھوٹے، انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہے، آپ کو نظر نہیں لگے گی، اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسا اٹیک ہوا فوراً ہی وہ خود بخود ہی صاف ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ بہت شکریہ حضرت۔ جی بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز اونچا بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب لوگوں کو اور میرے پیارے پیارے معصوم چاند جیسے بہت سارا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرے مفتی صاحب کو لمبی حیات دے اور ہمارے پر سایہ ہمیشہ قائم رہے، محبت قائم رہے، مفتی صاحب دلیل بولوں گی، میرے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے، وہ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، انٹرویو بھی دیتے ہیں، لیکن جواب نامے آتا ہے، اور دوسرے وہ بیمار بہت رہنے لگے بار بار اور بہت دیر میں ٹھیک ہوتا ہے، ڈاکٹر کی دوا بھی نہیں سکتی تو، اور نہ شادی ہو رہی ہے۔ یہ سارے مسئلے ہیں، سب تھوڑی توجہ دیجیے اور بتائیے اس کی جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، صاحب۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، جس انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا، اللہ بہترین بدل آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کو بھی ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور باقی آپ بیٹے کی جاب کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں، تو یاد ہوگا کہ میں نے پروگرام میں اسم اعظم اور آج بھی اس کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر کیا تھا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ یہاں تک اتنا ٹکڑا جو ہے یہ آپ نے 41 دفعہ روز پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے، پڑھ کے جو بیٹی کی جاب کی بھی دعا کریں اور پانی دم کر کے بیٹے کو پلائیں، اس کے اوپر پھونک دیں، اس کی بیماریاں بھی رفع ہوں گی اور جاب اور عزت بھی ملے گی۔ تو اس میں اعظم ہے چونکہ، اور اس میں اعظم میں میں نے بتائی جو بھی نیت آپ کر کے چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو آپ کو کامیابی ہوگی۔ یہ جو ہے 21 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو شاید دولت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی اور صحت بھی ملے گی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔